حارب کی جیسے ہی آنکھ کھلی، کیمراز کے کلک اور میڈیا اس کے سر پہ تھا، جبکہ نگاہ پہلو میں چھپی لڑکی پہ جا ٹھہری۔ نوال، وہ اس کی یونی کی فرینڈ تھی جو اس وقت برہنہ حالت میں اس کے ساتھ ہوٹل کے روم میں تھی۔ آؤٹ! وہ میڈیا پہ دھاڑا۔ حارب سب کو باہر نکالتا نوال کی جانب بڑھا۔ تم جیسی گھٹیا لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اپنی عزت کا خیال بھی نہیں رہا۔ وہ اس معصوم کو دھکا دے گیا جو خود ابھی تک ان باتوں کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ فوراً کپڑے پہنو۔ وہ اسے لیتا پچھلے راستے سے ہوٹل سے نکلا۔ ڈیڈ، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے پیسے کے لیے مجھے ٹریپ کیا، لیکن باپ نے اس کی ایک نہ سنی اور زبردستی دونوں کا نکاح کروا دیا۔ کمرے میں آیا تو وہ لڑکی۔ یونیورسٹی کا کشادہ لاؤنج طلبہ کی چہچہاہٹ سے گونج رہا تھا، جہاں ہر طرف دولت اور جدید فیشن کی نمائش صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اسی چمک دمک کے بیچوں بیچ داؤد گروپ آف انڈسٹریز کا اکلوتا وارث حارب داؤد اپنے مخصوص رعب اور تکبر کے ساتھ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود سرد مہری اور اکھڑ پن کسی کو بھی اس کے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ نہ صرف اس یونیورسٹی کا سب سے امیر ترین لڑکا تھا، بلکہ پڑھائی میں بھی ہمیشہ ٹاپ پر رہتا تھا۔ لڑکیاں اس کی ایک نظر کرم کے لیے ترستی تھیں، مگر حارب کا غرور آسمان کو چھوتا تھا اور وہ کسی کو اپنے جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتا تھا۔ ٹھیک اسی وقت لاؤنج کے دوسرے کونے سے نوال داخل ہوئی، سادگی کا پیک کر آنکھوں میں سچے خواب سجائے۔ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے کی خوددار لڑکی تھی جو اپنی محنت اور اسکالرشپ کے بل بوتے پر اس مہنگی یونیورسٹی میں پہنچی تھی۔ اس نے سیدھا سادہ لباس پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں کتابیں دبائے وہ اسی اسائنمنٹ کے بارے میں سوچ رہی تھی جو آج پروفیسر کو جمع کروانی تھی۔ نوال کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والا ہے۔ پروفیسر نے کلاس میں داخل ہوتے ہی اعلان کیا کہ اس ٹرم کا سب سے اہم اور مشکل ترین اسائنمنٹ حارب اور نوال کو مل کر تیار کرنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی حارب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے نہایت حقارت سے نوال کی طرف دیکھا اور اونچی آواز میں بولا، پروفیسر، میں اس مڈل کلاس اور پینڈو لڑکی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ اسے تو اچھے برانڈز کا نام تک نہیں معلوم ہوگا۔ یہ میرے معیار پر کیسے پورا اترے گی؟ حارب کے اس طنز پر پوری کلاس نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ نوال کا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، مگر اس نے اپنی خودداری کو گرنے نہیں دیا۔ وہ اپنی سیٹ سے کھڑی ہوئی، اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں ایک کڑکدار چمک ابھری۔ اس نے حارب کی غصے سے دہکتی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور نہایت پرسکون مگر کاردار لہجے میں بولی، مسٹر حارب داؤد، معیار انسان کی سوچ سے ہوتا ہے، اس کے بینک بیلنس یا برانڈڈ کپڑوں سے نہیں۔ آپ کو اپنی دولت پر جتنا بھی غرور ہو، لیکن یاد رکھیے گا کہ عقل بازار سے نہیں ملتی اور پڑھائی میں ٹاپ کرنے کے لیے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کے باپ کے پیسے کی نہیں۔ نوال کا یہ منہ توڑ اور کرارا جواب سن کر پوری کلاس میں ایک دم سانپ سونگ گیا۔ وہ حارب داؤد، جسے آج تک کسی نے اونچی آواز میں جواب دینے کی جرات نہیں کی تھی، وہ ایک غریب لڑکی کے ہاتھوں اتنی بڑی محفل میں ذلیل ہو چکا تھا۔ حارب کا چہرہ غصے اور توہین کی شدت سے ایک دم سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی مٹھیاں اتنی زور سے بھینچی کہ اس کے ہاتھ کے پٹھے تن گئے۔ وہ نوال کی طرف قدم بڑھانے لگا، مگر نوال نے نہایت وقار کے ساتھ اپنی کتابیں سنبھالیں اور اس کے پاس سے گزر کر کلاس سے باہر چلی گئی۔ حارب وہیں کھڑا لاجواب اور دل ملا کر رہ گیا۔ اس کے دل میں نفرت اور انتقام کی ایک ایسی آگ بھڑکی جس نے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس نے اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ اس لڑکی کو اس کے اوقات یاد دلا کر رہے گا اور اس کی یہ اکڑ اس یونیورسٹی کے سامنے مٹی میں ملا دے گا۔ یونیورسٹی کی اس ہنگامہ خیز کلاس کے بعد حارب داؤد کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ کوریڈور سے گزر رہا تھا تو اسے لگ رہا تھا کہ ہر طالب علم اسی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے اور اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ حارب جیسے مغرور اور انا پرست لڑکے کے لیے یہ توہین برداشت سے بالکل باہر تھی۔ وہ سیدھا پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھا جہاں اس کی قیمتی سپورٹس کار کھڑی تھی۔ اس نے غصے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اتنے زور سے بند کیا کہ آس پاس کھڑے نوکر بھی سہم گئے۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر دونوں ہاتھ مارے اور دل ہی دل میں نوال کا نام لے کر دہرانے لگا کہ وہ اس غریب اور معمولی لڑکی کو اس کے کہے گئے ایک ایک لفظ کی ایسی سزا دے گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ دوسری طرف نوال یونیورسٹی کی لائبریری کے ایک پرسکون کونے میں بیٹھی اپنی کتابیں کھولے ہوئے تھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے اور اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔
وہ کوئی کمزور لڑکی نہیں تھی، مگر حارب داؤد نے سب کے سامنے اس کی غربت اور اس کے خاندان پر جو طنز کیا تھا، اس نے نوال کے دل کو بری طرح چھلنی کر دیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے آنسو پونچھ کر خود سے بولی کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی اسکالرشپ اور اپنی عزت نفس پر آنچ نہیں آنے دے گی، چاہے حارب داؤد جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اسی دوران یونیورسٹی کے مین لاؤنج میں ایک نئی چمکتی ہوئی مہنگی ترین کار آ کر رکی اور اس میں سے شیزا اتری۔ شیزا جو حارب کی دور کی کزن تھی، وہ حارب کے حسن اور اس کی بے پناہ دولت کے پیچھے پاگل تھی اور خود کو داؤد خاندان کی ہونے والی بہو سمجھتی تھی۔ وہ جیسے ہی حارب کو ڈھونڈتی ہوئی اس کے پرائیویٹ کیبن کی طرف بڑھی تو اس نے دیکھا کہ حارب وہاں اکیلا کھڑا شیشے کی کھڑکی سے باہر غصے میں دیکھ رہا ہے۔ شیزا نے چہرے پر ایک مصنوعی اور دلکش مسکراہٹ سجائی اور حارب کے قریب جا کر بولی، ہیلو حارب، کیا بات ہے؟ آج داؤد گروپ کا وارث اتنا پریشان کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ حارب نے بنا مڑے نہایت سرد اور اکھڑ لہجے میں جواب دیا، شیزا، اس وقت میرا موڈ بالکل ٹھیک نہیں ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ شیزا کو حارب کا یہ بے رخی والا انداز ہمیشہ کی طرح برا لگا، مگر وہ خاموش رہی۔ اسی دوران حارب کا مکار دوست زین وہاں داخل ہوا۔ زین کے چہرے پر ایک عیارانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے حارب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور طنزیہ انداز میں بولا، ارے حارب یار، تم ایک مڈل کلاس لڑکی کی باتوں کو دل پر لے گئے۔ پوری یونیورسٹی میں اسی وقت صرف اسی بات کے چرچے ہیں کہ حارب داؤد کو ایک غریب لڑکی نے لاجواب کر دیا۔ زین کی اس بات نے حارب کے اندر لگی آگ پر پٹرول کا کام کیا۔ حارب نے جھٹکے سے زین کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا اور کڑکدار آواز میں بولا، زین، اپنی زبان کو لگام دو، وہ لڑکی میرے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے، میں اسے اسی یونیورسٹی کے بیچوں بیچ گھٹنوں کے بل لا کر کھڑا کروں گا۔ شیزا نے جب حارب کی آنکھوں میں نوال کے لیے اتنی شدت اور غصہ دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور حسد جاگ اٹھا۔ وہ جانتی تھی کہ حارب کسی لڑکی کو اتنی اہمیت نہیں دیتا اور نوال کا حارب کے دماغ پر یوں سوار ہونا شیزا کو بالکل پسند نہیں آیا۔ شیزا نے وہیں کھڑے کھڑے دل میں عہد کر لیا کہ وہ نوال نامی اس لڑکی کو حارب کی زندگی کے آس پاس بھی بھٹکنے نہیں دے گی، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ زین اس وقت اندر ہی اندر حارب کی بربادی کا ایسا خطرناک کھیل کھیلنے کا پلان بنا رہا تھا جس میں وہ شیزا کی اس جلن کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے والا تھا۔ اگلی صبح یونیورسٹی کا ماحول ہمیشہ کی طرح گہما گہمی سے بھرپور تھا، لیکن حارب داؤد کے دماغ میں اب بھی پچھلے دن کی توہین ایک کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ اپنی مہنگی گاڑی سے اترا تو اس کے چہرے کے سخت تاثرات دیکھ کر کوئی بھی اس کے قریب آنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ تیز قدموں سے کوریڈور کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں اس کا دوست زین پہلے سے ہی ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ زین کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ حارب کو اندر ہی اندر برباد اور بدنام ہوتے دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ حارب کی دولت، اس کی گاڑیوں اور یونیورسٹی میں اس کی مقبولیت سے جلتا تھا۔ جیسے ہی حارب اس کے قریب پہنچا، زین نے شاطرانہ انداز میں مسکرا کر کہا، حارب یار، میں دیکھ رہا ہوں کل سے تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہے۔ ایک معمولی سی لڑکی نوال نے تمہارا سارا سکون چھین لیا ہے۔ حارب اسی کوریڈور کے ایک موڑ پر رکا، اسے زین کو گھور کر دیکھا اور اکھڑ لہجے میں بولا، میں تم سے کہا تھا نا زین کہ اس لڑکی کا نام میرے سامنے مت لیا کرو، وہ میرے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے اور میں بہت جلد اسے اس کے اوقات یاد دلاؤں گا۔ زین نے موقع سنبھالتے ہوئے حارب کا کندھا تھپتھپایا اور بولا، بالکل یار، میں تو تمہارے ساتھ ہوں، اس پینڈو لڑکی کو تو سبق ملنا ہی چاہیے۔ حارب وہاں سے غصے میں پیر پٹکتا ہوا اپنے کلاس روم کی طرف چلا گیا، جبکہ زین وہیں کھڑا مٹیارانہ انداز میں مسکراتا رہا۔ اسی دوران شیزا جو صبح سے حارب کو ڈھونڈ رہی تھی، تیز قدموں سے لاؤنج کی طرف آئی۔ اسے برانڈی شوز اور قیمتی لباس پہن رکھا تھا، مگر اس کے چہرے پر شدید غصہ اور حسد صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ حارب کے پیچھے پاگل تھی، لیکن حارب اسے ہمیشہ دھتکار دیتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حارب نے اسے بائی پاس کر کے کلاس کا رخ کیا ہے تو اس کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی۔ وہ غصے میں مڑنے ہی والی تھی کہ زین نے اسے آواز دی، ہیلو بیوٹیفل، اتنے غصے میں کہاں جا رہی ہو؟ اگر حارب کا غصہ کم کرنا ہے تو میرے پاس ایک بہت زبردست پلان ہے۔ شیزا رکی اور اس نے حقارت سے زین کو دیکھا۔ تمہارے پاس کیا پلان ہو سکتا ہے زین؟ حارب کسی لڑکی کو منہ نہیں لگاتا اور اس وقت وہ اس غریب لڑکی نوال کے چکر میں پورے داؤد خاندان کی ناک کٹوا رہا ہے۔ زین نے ادھر ادھر دیکھا اور شیزا کے قریب آ کر دھیمی آواز میں بولا، دیکھو شیزا، تم حارب کو پانا چاہتی ہو اور میں حارب کا غرور توڑنا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں کا مقصد ایک ہی ہے،
حارب اس وقت نوال سے نفرت کرتا ہے، لیکن نوال اس یونیورسٹی میں رہے گی تو حارب کا دھیان اسی کی طرف رہے گا۔ کیوں نہ ہم نوال کو اتنے برے طریقے سے بدنام کر دیں کہ حارب خود اسے اپنے ہاتھوں سے اس یونیورسٹی سے دھکے دے کر باہر نکال دے۔ اس طرح نوال کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جائے گا اور حارب کے پاس تمہارے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ شیزا نے جب زین کی یہ بات سنی تو اس کا شیطانی دماغ تیزی سے چلنے لگا۔ اسے نوال سے پہلے ہی شدید حسد تھا، کیونکہ نوال نے حارب کے سامنے اتنی جرأت دکھائی تھی۔ شیزا نے گہرا سانس لیا، اپنی قیمتی عینک اتاری اور زین کی آنکھوں میں جھانک کر بولی، تم جو بھی کرنے والے ہو زین، اس میں میرا نام کہیں نہیں آنا چاہیے۔ میں حارب کی نظروں میں گناہگار نہیں بننا چاہتی۔ زین نے کمینگی سے ہنس کر جواب دیا، تم بے فکر ہو شیزا، پلان میرا ہوگا اور بدنامی نوال کی ہوگی۔ بس مجھے تمہارا ساتھ اور تھوڑا سا پیسہ چاہیے۔ دونوں نے وہیں کھڑے کھڑے حارب اور نوال کو ایک گہرے اندھیرے جال میں پھنسانے کا پورا خاکہ تیار کر لیا۔ دوسری طرف نوال اس سارے کھیل سے بالکل بے خبر یونیورسٹی کے کیفیٹیریا کے ایک کونے میں بیٹھی چائے کا مگ ہاتھ میں لیے اپنے نوٹس دہرا رہی تھی۔ اس کا دل اب بھی بوجھل تھا، لیکن اس نے عہد کر رکھا تھا کہ وہ حارب داؤد جیسے مغرور لڑکے کی وجہ سے اپنی پڑھائی خراب نہیں کرے گی۔ وہ جیسے ہی کینٹین سے باہر نکلنے لگی، سامنے سے حارب اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک بار پھر ٹکرائیں۔ حارب کی آنکھوں میں اب بھی وہی تکبر اور نفرت کی چمک تھی، جبکہ نوال نے نہایت سرد مہر نظروں سے اسے دیکھا اور اپنا رخ بدل کر چلی گئی۔ حارب نے مٹھیاں بھینچ لی، کیونکہ نوال کا یہ نظر انداز کرنے والا انداز اس کے اندر کی آگ کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ یونیورسٹی کا سالانہ فنکشن سر پر تھا اور پورے کیمپس میں اس وقت تیاریاں عروج پر تھیں۔ ہر طرف رنگ برنگی لائٹس، بڑے بڑے سٹیج اور مہنگی سجاوٹ کی جا رہی تھی۔ داؤد گروپ آف انڈسٹریز اس فنکشن کا مین اسپانسر تھا، اسی لیے حارب داؤد کو اس پورے ایونٹ کا ہیڈ بنایا گیا تھا۔ حارب اپنی پرائیویٹ کیبن میں بیٹھ کر فائلوں کو چیک کر رہا تھا جب زین نہایت رازداری سے کمرے میں داخل ہوا۔ زین کے چہرے پر ایک عیارانہ مسکراہٹ تھی۔ اسے حارب کی میز پر جھک کر کہا، حارب یار، فنکشن کی رات نوال کو اکیلے روکنے کا انتظام ہو گیا ہے۔ پروفیسر نے اسے اسی رات کے اسائنمنٹ اور فرنس کی کلوزنگ رپورٹ بنانے کا کام سونپا ہے۔ وہ فنکشن کے ختم ہونے تک لائبریری اور ایڈمن بلاک کے چکر کاٹتی رہے گی۔ حارب نے فائل سے نظر اٹھا کر زین کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نوال کے لیے سخت نفرت تھی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، اچھا ہے، میں اسی ایونٹ کے دوران سب کے سامنے اسے بتا دوں گا کہ داؤد گروپ کے وارث سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حارب اس بات سے بالکل اندھیرا تھا کہ زین اس وقت اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ایک بہت بڑی گیم کھیل رہا ہے۔ باہر لاؤنج میں شیزا ایک ستون کے پیچھے کھڑی زین کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی زین باہر آیا، شیزا نے اسے بازو سے پکڑا اور دھیمی آواز میں پوچھا، زین، سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا ہے نا؟ مجھے کوئی رسک نہیں چاہیے۔ زین نے ادھر ادھر دیکھا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی سی شیشے کی بوتل باہر نکالی جس میں بے رنگ مایا تھا۔ اس نے شاطرانہ انداز میں ہنس کر کہا، یہ دیکھو شیزا، یہ وہ جادوئی دوا ہے جو اس فنکشن کی رات حارب اور نوال دونوں کا چیپٹر کلوز کر دے گی۔ فنکشن کے اختتام پر جب سب چلے جائیں گے، میں چائے والے نوکر کو پیسے دے کر ان دونوں کی ڈرنکس میں یہ ملا دوں گا۔ اس نشے کے بعد ان کے حواس بالکل ختم ہو جائیں گے اور وہ خود اپنے پیروں پر چل کر اس جال میں پھنسیں گے جو میں نے ان کے لیے شہر کے اس ویران ہوٹل میں تیار کر رکھا ہے۔ شیزا نے وہ بوتل دیکھی تو اس کا دل ایک پل کے لیے لرزا، مگر حارب کو پانے کی جنونی ضد نے اس کے اندر کا رحم بالکل ختم کر دیا تھا۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا اور بولی، پرفیکٹ، اب نوال کو اس یونیورسٹی سے ذلیل ہو کر نکلنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دوسری طرف نوال اس سارے بھیانک جال سے بالکل بے خبر ایڈمن آفس میں بیٹھی فنڈز کی رسیدیں چیک کر رہی تھی۔ اس کا فون بجا تو اس کی امی کی کال تھی۔ نوال نے نرمی سے کہا، جی امی، آج یونیورسٹی کا فنکشن ہے تو مجھے پروفیسر نے کچھ اضافی کام دیا ہے۔ مجھے گھر لوٹنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی، آپ آسم کو کھانا کھلا کر سلا دیجیے گا۔ نوال نے فون بند کیا اور ایک گہرا سانس لے کر دوبارہ کام میں مگن ہو گئی۔ وہ اپنی اسکالرشپ بچانے کے لیے ہر کام پوری ایمانداری سے کر رہی تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی یہی سادگی و ایمانداری اس وقت اس کی سب سے بڑی دشمنوں کا ہتھیار بن چکی تھی۔ جیسے ہی شام ڈلی، یونیورسٹی کا پورا ایڈیٹوریم لائٹس اور میوزک سے گونج اٹھا۔ حارب داؤد اپنے شاندار سوٹ میں ملبوس مہمانوں کے بیچ گھرا ہوا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار ایڈمن بلاک کے راستے کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں نوال کام کر رہی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور یونیورسٹی کا چمکتا دمکتا سالانہ فنکشن اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا۔
ہال سے مہمان اور طلبہ آہستہ آہستہ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو رہے تھے، لیکن ایڈمن بلاک کے سنسان کوریڈور میں اب بھی مکمل خاموشی تھی۔ نوال تھکی ہاری ایک میز پر بیٹھی فائنل رپورٹس کے صفحات اکٹھے کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند اور تھکن سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ ٹھیک اسی وقت کوریڈور میں جوتوں کی آہٹ گونجی اور حارب داؤد اپنے مخصوص روب کے ساتھ داخل ہوا۔ وہ ایونٹ کی کامیابی پر مطمئن تھا، مگر نوال کو اکیلے دیکھ کر اس کے چہرے پر وہی پرانا اکڑپن واپس آ گیا۔ ابھی تک یہیں ہو یا داؤد گروپ کی انڈسٹریز میں اوور ٹائم کا بل بنانے کا ارادہ ہے؟ حارب نے طنز سے کہا۔ نوال نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اپنے کاغذات سمیٹتے ہوئے بولی، مسٹر حارب داؤد، میں اپنے پروفیسر کا دیا ہوا کام ختم کر رہی تھی، مجھے آپ کے پیسے یا اوور ٹائم میں کوئی دلچسپی نہیں۔ حارب جواب دینے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ زین ایک ٹرے میں چائے کے 2 مگ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ زین کے چہرے پر اس وقت دنیا کی سب سے مکارانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ نوکر کو بھاری رقم دے کر ان مگز میں وہ بے رنگ نشہ آور دوا ملا چکا تھا۔ ارے یار حارب، تم ابھی تک اس مڈل کلاس لڑکی سے بحث کر رہے ہو؟ چھوڑو نا، یہ لو چائے پیو، تم پورے فنکشن میں اکیلے بھاگ دوڑ کرتے رہے ہو۔ زین نے ایک مگ حارب کی طرف بڑھایا اور دوسرا نوال کی میز پر رکھتے ہوئے بولا، اور نوال تم بھی یہ پی لو، یہی کام کیا ہے تم نے آج، بہت کام کیا ہے تم نے بھی آج۔ حارب نے بنا کچھ سوچے چائے کا مگ اٹھایا اور چند گھونٹ پڑ لیے، جبکہ نوال نے بھی تھکن کا احساس کم کرنے کے لیے مگ منہ سے لگا لیا۔ زین نے جب دیکھا کہ دونوں دوا پی چکے ہیں تو اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ابھری۔ اس نے گھڑی دیکھی اور بولا، اچھا حارب، میں ذرا باہر گاڑی چیک کر کے آتا ہوں، اور وہ تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ باہر پارکنگ لاٹ میں شیزا اپنی مہنگی گاڑی میں بیٹھی ناخن چبا رہی تھی۔ جیسے ہی زین باہر آیا، شیزا نے شیشہ نیچے کر کے پوچھا، کیا ہوا زین، کام ہو گیا؟ زین نے کمینگی سی ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں شیزا، تیر نشانے پر لگا ہے، دوا اپنا اثر دکھا رہی ہوگی۔ ایڈمن بلاک کے اندر محض 5 منٹ کے اندر نوال کو اپنا سر بھاری ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے حارب کی طرف دیکھا۔ حارب خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا اپنا دماغ گھوم رہا تھا اور پیروں کا توازن بگڑ رہا تھا۔ نوال، تم نے، حارب اتنا ہی بول پایا تھا کہ نوال دیوار کا سہارا لیتے ہوئے فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ حارب نے اسے اٹھانے کے لیے قدم بڑھایا، لیکن نشے کی شدت اتنی تیز تھی کہ وہ خود بھی نوال کے برابر میں فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ دونوں کے حواس مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے۔ ٹھیک اسی لمحے زین 2 نامعلوم آدمیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر کوئی رحم نہیں تھا۔ جلدی کرو، ان دونوں کو اٹھاؤ اور پچھلے راستے سے گاڑی میں ڈالو، زین نے حکم دیا۔ ان آدمیوں نے بے ہوش حارب اور نوال کو اٹھایا اور یونیورسٹی کے پچھلے اندھیرے راستے سے نکل کر ایک بند گاڑی میں ڈال دیا۔ شیزا دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، لیکن نوال کو برباد دیکھنے کی خوشی اس سے کہیں زیادہ تھی۔ زین گاڑی چلا کر انہیں شہر کے ایک دور افتادہ سنسان ہوٹل میں لے گیا، جہاں اس نے پہلے سے ہی ایک روم بک کر رکھا تھا۔ ان دونوں کو اسی ہوٹل کے کمرے کے بیڈ پر ایک ساتھ چھوڑ دیا گیا، جہاں وہ پوری رات شدید نشے کی حالت میں بے ہوش رہے۔ شیزا نے ہوٹل سے نکلتے ہی اپنے فون سے ایک گمنام نمبر ڈائل کیا اور میڈیا کے بڑے نیوز چینلز کو فون کر کے ایک سنسنی خیز لوکیشن دے دی۔ ہوٹل کے سنسان کمرے میں صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر آئی تو حارب داؤد کے سر میں ایک شدید ہتھوڑے جیسا درد اٹھا۔ اس نے کراتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولیں، مگر اگلے ہی سیکنڈ اس کے کانوں میں کیمروں کی کلک کلک اور رپورٹر کی تیز آوازیں گونجیں۔ وہ بوکھلا کر سیدھا ہوا تو سامنے میڈیا کا پورا ہجوم مائک اور کیمرے تانے کھڑا تھا۔ حارب کا دماغ ابھی نشے کے اثر سے پوری طرح آزاد نہیں ہوا تھا۔ اس نے چونک کر اپنے پہلو میں دیکھا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں نوال نڈھال آدھی بے ہوش حالت میں پڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ اس بھیانک صورتحال سے بالکل بے خبر تھی۔ آؤٹ، باہر نکلو سب کے سب، حارب شیر کی طرح دھاڑا اور بیڈ سے اترا۔ اس کا چہرہ غصے اور توہین کی شدت سے نیلا پڑ رہا تھا۔ اس نے جھپٹ کر میڈیا والوں کو دھکے دے کر کمرے سے باہر نکالا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ جیسے وہ مڑا، نوال بھی ہوش میں آ رہی تھی۔ وہ اپنی حالت دیکھ کر اور کیمروں کی آوازیں سن کر بری طرح سہم گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حارب ابولتے ہوئے غصے کے ساتھ اس کی طرف بڑھا اور نوال کا بازو اتنے زور سے دبوچا کہ اس کی انگلیاں نوال کے گوشت میں دھنس گئیں۔
تم جیسی گھٹیا، ذلیل اور نیچ لڑکی نے میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. اپنی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں رہا تمہیں. پیسے اور داؤد خاندان کی دولت کی خاطر تم نے اتنی گھٹیا حد تک گر گئی تم. حارب نے اسے زور کا دھکا دیا. معصوم نوال بیٹھ کے کونے سے جا ٹکرائی. وہ روتے ہوئے بولی، خدا کے لیے حارب، مجھے نہیں معلوم میں یہاں کیسے آئی. میں تو ایڈمن آفس میں کام کر رہی تھی. لیکن حارب کا تکبر و غصہ اس وقت اندھا ہو چکا تھا. اس نے غصے سے فرش پر پیر مارا اور چلایا، بند کرو یہ جھوٹ کا ڈرامہ. فوراً اپنے کپڑے ٹھیک کرو اور حلیہ سنبھالو. میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. حارب نے اسے گھسیٹا اور میڈیا کے خوف سے ہوٹل کے پچھلے خفیہ راستے کی طرف بڑھا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی. وہ نوال کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینک کر اتنی تیز رفتاری سے وہاں نکلا جیسے پیچھے موت کھڑی ہو. حارب جب نوال کو لے کر داؤد ہاؤس کے عالی شان لاؤنج میں داخل ہوا تو وہاں کا ماحول پہلے ہی کسی قبرستان کی طرح سرد اور سنسان تھا. سامنے لگے بڑے ٹی وی اسکرین پر ہوٹل کی وہی بریکنگ نیوز بار بار چل رہی تھی جس میں حارب، داؤد اور نوال کی تصاویر دھندلی کر کے دکھائی جا رہی تھی. لاؤنج کے وسط میں حارب کے والد، بزنس ٹائکون بڑے سکندر داؤد غصے سے کانپتے ہوئے کھڑے تھے. جیسے ہی حارب سامنے آیا، بڑے ملک نے بنا ایک لفظ بولے آگے بڑھ کر حارب کے چہرے پر ایک زوردار تماچا دے مارا جس کی گونج پورے حال میں سنائی دی. یہ سکھایا میں نے تمہیں؟ داؤد گروپ کی عزت اس طرح مٹی میں ملا دی تم نے ایک معمولی لڑکی کے پیچھے. بڑے ملک کی آواز گونجی. حارب نے اپنا گال سہلایا. اس کی آنکھوں میں ندامت اور غصے کے آنسو تھے. وہ اپنے والد کے سامنے گڑ گڑایا، ڈیڈ میری بات سنیں، میرا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب اس غریب لڑکی کی سازش ہے. اس سے مجھے اور میری دولت کو ٹریپ کرنے کے لیے پورا ڈرامہ رچایا. میں بے قصور ہوں ڈیڈ. نوال جو لاؤنج کے کونے میں کھڑی رو رہی تھی یہ سن کر تڑپ اٹھی. یہ جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا. مجھے خود نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوا ہے. لیکن اس وقت میڈیا پر آنے والی تھو تھو اور خاندانی نام و نمود کے سامنے کسی کی سچائی کی کوئی حیثیت نہیں تھی. بڑے ملک نے حارب کو انگلی کے اشارے سے چپ کروایا اور نہایت سرد حتمی لہجے میں بولے، مجھے تمہاری کوئی صفائی نہیں سنی حارب. میڈیا باہر ہمارے پورے بزنس کو نگلنے کے لیے کھڑا ہے. ہمارے شیئرز گر رہے ہیں. اس بدنامی کا صرف ایک علاج ہے اور وہ یہ ہے کہ اس لڑکی کے والدین کو ابھی یہاں بلایا جائے گا اور اسی وقت اسی لاؤنج میں تم دونوں کا نکاح پڑھوایا جائے گا. بڑے ملک کا یہ فیصلہ سن کر حارب اور نوال دونوں پر جیسے بجلی گر گئی. دونوں کا مستقبل ایک ایسے بندھن میں بندھنے جا رہا تھا جہاں صرف اور صرف نفرت کا راج تھا. بڑے ملک کا فیصلہ داؤد ہاؤس کے عالی شان در و دیوار سے ٹکرا کر جب گونجا تو نوال کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا. وہ نڈھال قدموں سے پیچھے ہٹی اور روتے ہوئے سر ہلانے لگی. نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کریں. میں اس مغرور انسان سے کبھی شادی نہیں کروں گی جس نے میری عزت پر اتنے جھوٹے الزامات لگائے ہیں. لیکن اس محل نما گھر میں اس وقت ایک غریب لڑکی کی سسکیاں سننے والا کوئی نہیں تھا. بڑے ملک کے مینیجر نے نوال کے غریب اور بیمار والد کو فون کر کے فوراً داؤد ہاؤس پہنچنے کا کہہ دیا تھا. حارب غصے سے پاگل ہو کر اپنے بال نوچ رہا تھا. اس نے اپنے والد کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. ڈیڈ، آپ میری زندگی کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اس پینڈو لڑکی کا خواب یہی تھا کہ یہ کسی امیر لڑکے کے گلے پڑ جائے. اب اس کا یہ گھٹیا خواب پورا کر رہے ہیں. میں اس سے نکاح نہیں کروں گا. بڑے ملک نے اپنے بیٹے کو ایک ایسی سرد اور خطرناک نظر سے دیکھا کہ حارب کے الفاظ اس کے حلق میں ہی جم گئے. اگر داؤد گروپ کے شیئرز اور ہماری خاندانی عزت مٹی میں ملی تو میں تمہیں اپنی جائیداد کے ایک ایک پیسے سے آگ کر دوں گا. حارب، داؤد، اب فیصلہ تمہارا ہے، سڑک پر آنا ہے یا نکاح کرنا ہے. ٹھیک آدھے گھنٹے بعد نوال کے بوڑھے والد لکڑی کے سہارے کانپتے قدموں کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئے. ان کے پیچھے نوال کی روتی ہوئی امی تھیں. جیسے ہی انہوں نے ٹی وی پر چلنے والی بریکنگ نیوز اور اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا، ان کے ہاتھ سے لاٹھی چھوٹ کر گر گئی. نوال دوڑ کر اپنے والد کے پیروں میں بیٹھی اور ان کے گھٹنوں سے سر لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. بابا، میں بے قصور ہوں. خدا کی قسم آپ کی بیٹی نے کچھ نہیں کیا. مجھے پھنسایا گیا ہے. بوڑھے باپ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے نوال کے سر پر ہاتھ رکھا. ان کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ معاشرہ اس وقت ان کی بیٹی کو گناہ گار مان چکا ہے. بڑے ملک نے نوال کے والد کے قریب جا کر نہایت سپاٹ لہجے میں کہا، سر جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب میڈیا اور بدنامی سے بچنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ مولوی صاحب باہر گاڑی میں بیٹھے ہیں. ہم ان دونوں کا نکاح ابھی بڑھوا دیتے ہیں تاکہ بات اسی گھر میں دب جائے. نوال کے والد نے گہرا اور دردناک سانس لیا. ان کا دل اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا. انہوں نے روتے ہوئی نوال کی طرف دیکھا اور انتہائی بوجھل آواز میں بولے، نوال بیٹا،
اپنے بابا کی پگڑی اس مٹی میں رولنے سے بچا لو، اس نکاح کے لیے ہاں کر دو۔ بابا کے ان الفاظ نے نوال کی زبان پر جیسے تالا لگا دیا۔ اس کی خودداری اس وقت اپنے باپ کی لاچاری کے سامنے گھٹنوں کے بل آ چکی تھی اور لاؤنج میں ایک محب خاموشی چھا گئی۔ داؤد ہاؤس کے لاؤنج میں مولوی صاحب کے آنے کے بعد نکاح کی کاغذی کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ نہ کوئی شہنائی تھی، نہ کوئی خوشی کی لہر، نہ ہی دلہا دلہن کے چہروں پر کوئی مسکراہٹ۔ ہر طرف صرف اور صرف ایک بوجھل اور گھٹن زدہ ماحول تھا۔ حارب ایک کونے میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے اتنا سرخ تھا جیسے ابھی اس کے منہ سے چنگاریاں نکلیں گی۔ وہ مسلسل اپنے بوٹ کے تلووں کو فرش پر رگڑ رہا تھا۔ اس نے قلم اتنے زور سے پکڑا کہ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے کاغذ پر گہرا نشان پڑ گیا۔ جب مولوی صاحب نوال کی طرف بڑھے اور اس سے پوچھا، نوال بنت عاصم، کیا آپ کو حارب داؤد کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے، تو نوال کے حلق سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ اس کے آنسو لگاتار نکاح نامے کے کاغذ پر گر کر اس سے گیلا کر رہے تھے۔ اس نے اپنے باپ کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا اور نہایت دھیمی کانپتی ہوئی آواز میں 3 بار کہا، قبول ہے۔ اس ایک لفظ کے ساتھ ہی نوال کی زندگی ایک ایسے شخص کے نام ہو چکی تھی جس سے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی نوال کے والد اچانک اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر صوفے پر گر پڑے۔ صدمہ اتنی حد تک بڑھ چکا تھا کہ ان کے جسم اس بوجھ کو سنبھال نہ سکا۔ نوال چیخ مار کر ان کی طرف لپٹی، بابا بابا آنکھیں کھولیں، دیکھیں میں نے آپ کی بات مان لی۔ لاؤنج میں ایک دم افراتفری مچ گئی۔ حارب کے والد نے فوراً نوکروں کو ڈاکٹر کو بلانے کا حکم دیا، جبکہ نوال کی امی روتے ہوئے اپنے شوہر کا ہاتھ ہلا رہی تھیں۔ حارب اس ہنگامے کے دوران خاموشی سے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں جاگا، بلکہ اس کا شک اور پکا ہو گیا کہ نوال اور اس کے والدین یہ سب ڈرامہ صرف داؤد ہاؤس میں مستقل جگہ بنانے اور ہمدردی بٹورنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے آ کر نوال کے والد کو ابتدائی طبی امداد دی اور بتایا کہ یہ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہلکا ہارٹ اٹیک تھا، انہیں فوراً آرام کی ضرورت ہے۔ نوال کے والدین رخصت ہونے لگے تو نوال روتے ہوئے اپنی ماں کا پلو پکڑ لیا، مگر اس کی ماں نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ چھڑایا اور سرگوشی کی، بیٹا اب یہی تمہارا گھر ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرنا اور اس خاندان کی عزت کا خیال رکھنا۔ نوال اکیلی اسی شاندار محل کے وسط میں کھڑی اپنے وجود کو بکھرتا ہوا دیکھ رہی تھی، جب حارب سیڑھیوں کے پاس کھڑا اکھڑ نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ نوال کے والدین کے جانے کے بعد داؤد ہاؤس کا لاؤنج دوبارہ اسی سنسان اور خوفناک خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ نوال فرش پر بیٹھی ساکت نظروں سے صدر دروازے کو دیکھ رہی تھی، جہاں سے ابھی ابھی اس کا بیمار باپ رخصت ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسو سوکھ چکے تھے اور وہ ایک زندہ لاش کی طرح لگ رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت حارب سیڑھیوں سے اترتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کا چہرہ غصے اور حقارت سے تپ رہا تھا۔ اس نے نوال کے کندھے کو اتنے زور سے جھٹکا دیا کہ وہ لڑکھڑا کر کھڑی ہو گئی۔ چلو اٹھو یہاں سے اور اپنے اس معصومیت کے ڈرامے کو بند کرو، حارب نے نہایت اکھڑ اور تلخ لہجے میں کہا، اور اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا سیڑھیوں کی طرف لے جانے لگا۔ نوال نے اس بار نہ کوئی مزاحمت کی اور نہ ہی کوئی لفظ بولا، وہ بس خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی رہی۔ جیسے ہی حارب نے اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھولا، اسے نوال کو اندر کی طرف دھکا دیا۔ نوال کمرے کے وسط میں جا کر گری۔ حارب نے نوال کا چھوٹا سا بیگ جو نوکر لا کر رکھ گئے تھے اٹھایا اور اتنے زور سے فرش پر پھینکا کہ اس کی چند کتابیں اور کپڑے باہر نکل آئے۔ حارب نوال کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ اس کا تیکھا اور مغرور لہجہ پورے کمرے میں گونجا۔ مبارک ہو نوال بنت عاصم، آخرکار تم ایک امیر ترین لڑکے کی بیوی بننے اور اس عالیشان محل میں پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ تمہارا اور تمہارے خاندان کا پلان 100% کامیاب رہا، لیکن ایک بات میری کان کھول کر سن لو، حارب داؤد کو ٹریپ کرنا جتنا آسان تھا، اب اس کی قید میں رہنا اس سے 1000 گنا زیادہ مشکل ہوگا۔ میں تمہیں داؤد خاندان کی بہو کا رتبہ تو کیا، اس گھر کی نوکرانی کے برابر بھی نہیں سمجھوں گا۔ میں تمہاری زندگی کو ایسا عذاب بنا دوں گا کہ تم خود یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ نوال نے زمین پر بکھری اپنی کتابوں کو دیکھا، پھر اپنی جھیل جیسی گہری آنکھوں کو اٹھا کر حارب کے مغرور چہرے میں جھانکا۔ اس کی آواز میں روتے روتے ایک عجیب سی خودداری اور ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ وہ بولی، مسٹر حارب داؤد، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ آپ مجھے اس جائیداد کا لالچی کہہ رہے ہیں نا؟
ایک دن اسی کمرے میں کھڑے ہو کر آپ اپنے اسی شک پر خون کے آنسو روئیں گے۔ حارب نے ایک زوردار اور طنزیہ کہکا لگایا۔ میں اور پچھتاوا؟ اپنے اس وہم کو دماغ سے نکال دو۔ اس نے الماری سے اپنا تکیہ اور بلینکٹ اٹھایا اور نوال کے منہ پر پھینکتے ہوئے بولا، آج سے تمہاری جگہ وہ سامنے والا صوفہ ہے۔ میرے بیڈ کے قریب آنے کی جرت بھی مت کرنا۔ اور وہ خود غصے سے بیڈ پر لیٹ کر رخ موڑ گیا، جبکہ نوال خاموشی سے صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اگلی صبح جب داؤد ہاؤس میں سورج کی روشنی پھیلی تو نوال کی آنکھیں رات بھر کی بیداری اور صوفے پر ٹیڑھے لیٹنے کی وجہ سے بری طرح دکھ رہی تھیں۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اپنا حلیہ درست کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بکھرے بال اس کی کمزوری بنے۔ حارب پہلے ہی تیار ہو کر نیچے جا چکا تھا۔ نوال جیسے ہی لاؤنج میں پہنچی تو وہاں شیزا پہلے سے موجود تھی۔ شیزا جو اس شادی پر اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جل رہی تھی، نوال کو دیکھتے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بڑے ملک ناشتے کی میز پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے اور حارب خاموشی سے کافی پی رہا تھا۔ شیزا نے جان بوجھ کر نوکروں کے سامنے اونچی آواز میں کہا، ارے ماموں دیکھے تو صحیح، ہماری نئی نویلی مڈل کلاس دلہن آ گئی ہیں۔ ویسے نوال تمہیں اتنے بڑے محل میں چلنے کی عادت تو ہوگی نہیں، کہیں اتنے قیمتی قالینوں پر تمہارا پاؤں نہ پھسل جائے۔ شیزا کے اس طنز پر حارب نے کوئی رد عمل نہیں دیا، بلکہ وہ خاموشی سے کافی پیتا رہا، جس سے شیزا کی ہمت اور بڑھ گئی۔ شیزا نے ایک قدم آگے بڑھایا اور نوکر کے ہاتھ سے چائے کی کیتلی لے کر نوال کے سامنے رکھی۔ لو، اب کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ اب تم اس گھر کی بہو بن گئی ہو تو نوکروں کا کام بھی تم ہی سنبھالو۔ جاؤ حارب کو چائے بنا کر دو۔ نوال نے شیزا کی آنکھوں میں چھپی عیاری اور حاسدانہ چمک کو صاف پڑھ لیا تھا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور چائے کا کپ بنا کر حارب کی طرف بڑھایا۔ حارب نے کپ کی طرف دیکھا اور نہایت بدتمیزی سے نوال کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا، جس کی وجہ سے گرم چائے نوال کے اپنے ہی ہاتھ پر گر گئی۔ نوال کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکلی، مگر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ حارب اکھڑ لہجے میں بولا، مجھے تمہارے ہاتھ کی بنی چائے پینے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نوکروں کو بتا دو کہ اس گھر میں اس لڑکی کو کوئی میڈم یا بہو نہیں کہے گا، یہ یہاں صرف ایک بوجھ ہے۔ بڑے ملک نے اخبار ایک طرف رکھا اور حارب کو گھور کر دیکھا۔ حارب تم جو بھی کرو، میڈیا اور باہر کے لوگوں کے سامنے یہ تمہاری بیوی ہے، اس لیے اپنی حد میں رہو۔ بڑے ملک کی اس بات پر حارب اٹھا اور بنا نوال کی طرف دیکھے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ شیزا نے کمینگی سے ہنس کر نوال کے قریب آ کر سرگوشی کی، دیکھا نوال، حارب تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گا، تم اس گھر میں صرف ایک زندہ لاش بن کر ہوگی۔ نوال نے اپنے جلتے ہوئے ہاتھ کو دوسری مٹھی میں چھپایا اور شیزا کو نہایت سرد اور تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، شیزا صاحبہ، میری فکر چھوڑ دیں، فکر اپنی کریں، کیونکہ جو لوگ دوسروں کے لیے گھڑا کھودتے ہیں تقدیر انہیں سب سے پہلے اسی میں گراتی ہے۔ نوال کا یہ زبردست اور تیکھا جواب سن کر شیزا کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ اسے لگا جیسے نوال کو کسی سازش کا پتہ چل گیا ہو۔ یونیورسٹی کا ماحول اب نوال کے لیے کسی سزا سے کم نہیں رہا تھا، لیکن وہ اپنے ارادوں کی پکی تھی اور روزانہ داؤد ہاؤس کی اس گھٹن سے نکل کر کلاس لینے آتی تھی، جہاں حارب اس کی طرف دیکھنا تو دور، اس کے آس پاس سے گزرتے ہوئے بھی اپنا رخ موڑ لیتا تھا۔ ایک شام جب حارب بزنس میٹنگ سے فارغ ہو کر دیر سے گھر لوٹا تو پورا محل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ تھکا ہارا جیسے ہی اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ نوال صوفے کے پاس فرش پر بیٹھی ایک دھیمی سی لیمپ کی روشنی میں اپنی یونیورسٹی کی کتابیں کھولے پڑھائی میں مگن تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک عجیب سا سکون اور خودداری تھی۔ حارب کو نوال کا یہ پرسکون انداز ہمیشہ چڑھاتا تھا۔ وہ اکھڑ قدموں سے آگے بڑھا اور اپنے بوٹ کی نوک سے نوال کی کتاب کو پیچھے دھکیلتے ہوئے نہایت طنزیہ لہجے میں بولا، واہ، اتنی بڑی سازش کر کے داؤد گروپ کی بہو بننے کے بعد بھی اس غریب لڑکی کی پڑھائی کی بھوک ختم نہیں ہوئی۔ اب اس ڈرامے کی کیا ضرورت ہے نوال؟ جو پانا تھا وہ تو تم پا چکی ہو، میرے باپ کی دولت پر عیش کرو۔ نوال نے اس بار اپنی کتابیں بند کی۔ وہ آہستہ سے فرش سے کھڑی ہوئی اور اپنی جھیل جیسی گہری آنکھوں کو اٹھا کر حارب کے مغرور اور کڑک چہرے میں جھانکا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ ایک تیکھا پن تھا۔ وہ نہایت دھیمے مگر کاردار لہجے میں بولی، مسٹر حارب داؤد، آپ کی دولت اور آپ کا یہ محل آپ کو مبارک ہو۔ نوال آسم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا اور نہ ہی کبھی کسی کے پیسے پر نظر رکھی ہے۔ میں اس یونیورسٹی میں اپنی محنت اور اسکالرشپ کے بل بوتے پر آئی تھی۔ آپ جیسی مغرور انسان کے باپ کے پیسے پر عیش کرنے نہیں۔ آپ کو اپنے امیر ہونے پر جتنا بھی گھمنڈ ہو، لیکن یاد رکھیے گا، آپ کا یہ پیسہ آپ کے دل کا کالا پن اور آپ کی اس گھٹیا شک کو کبھی صاف نہیں کر سکتا۔
نوال کے اس جذباتی اور سچے وار نے حارب کے اندر لگی تکبر کی آگ کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ اس کی انائے غریب لڑکی کے اتنے تیکھے جواب پر دل ملا اٹھی۔ اس نے غصے سے نوال کا بازو دبوچنا چاہا، مگر نوال نے نہایت وقار کے ساتھ اپنا رخ موڑ لیا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ حارب وہیں کھڑا اندر ہی اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگا، کیونکہ نوال کے لفظوں میں کوئی جھوٹ یا بناوٹ نہیں تھی، بلکہ ایک سچی خودداری تھی جس نے حارب کے دل کے بند حصار میں پہلی بار ایک چٹک پیدا کر دی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، لیکن حارب اور نوال کے درمیان کی یہ سرد جنگ ایک نئی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ حارب نوال کو جتنا نیچا دکھانے کی کوشش کرتا، نوال کی خاموش خودداری اس کے تکبر کو اتنی ہی زیادہ پاش پاش کر دیتی۔ اسی دوران ایک رات شہر میں شدید طوفان اور تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پورے داؤد ہاؤس کی لائٹس اچانک بند ہو گئیں اور محیط اندھیرا چھا گیا۔ حارب جو اس روز شدید بزنس ٹینشن اور سر درد کی وجہ سے کمرے میں ہی موجود تھا، اس نے غصے اور بے چینی کی حالت میں سائڈ ٹیبل پر رکھی پانی کی بوتل اٹھائی، مگر وہ خالی تھی۔ وہ اکھڑ لہجے میں چلایا، نوال پانی لاؤ، لیکن کمرے کے اس گہرے اندھیرے میں صوفے کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ حارب نے فون کی فلیش لائٹ آن کی تو دیکھا کہ نوال صوفے پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اسے بچپن سے ہی اندھیرے اور بجلی کے کڑکنے سے شدید فوبیا تھا۔ طوفان کے اس شور نے اس کے حواس گم کر دیے تھے۔ حارب کا غصہ اس وقت اپنے عروج پر تھا۔ وہ اس زبردستی کے رشتے، میڈیا کی بدنامی اور نوال کی اس خاموشی سے بری طرح اکتا چکا تھا۔ وہ تیز قدموں سے نوال کے قریب آیا اور اتنے گہرے اندھیرے اور جذبات کی شدت میں نوال کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے کھڑا کیا۔ کیا ہوا؟ اب بولتی کیوں نہیں؟ یہ معصومیت اور خوف کا نیا ڈرامہ کس لیے ہے؟ حارب کی کڑک دار آواز کمرے میں گونجی۔ نوال نے اس بار خوف اور صدمے کی شدت میں حارب کے چیتے جیسے مضبوط کندھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اس کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا اور اس کی سسکیاں بھن چکی تھیں۔ خدا کے لیے حارب، مجھے اس اندھیرے سے دور کر دیں۔ مجھے سچ میں کچھ نہیں معلوم کہ اس رات ہوٹل میں کیا ہوا تھا۔ میں گناہگار نہیں ہوں۔ نوال کی اس بے پناہ معصومیت اور اس کی سسکیوں نے اس کی اندھیری رات میں حارب کے اندر ایک عجیب سا طوفان برپا کر دیا۔ غصے، تکبر اور جذبات کی اس اندھی شدت میں حارب خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ اس زبردستی کے رشتے اور نفرت کی تمام دیواروں کو گراتا ہوا نوال کے بہت زیادہ قریب آ گیا۔ طوفان کی وہ رات ان دونوں کی زندگیوں کو ایک ایسے موڑ پر لے آئی تھی جہاں نفرت اور عشق کا توازن بالکل بگڑنے والا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں گم ہو گئے۔ صبح کا سورج جب طلوع ہوا تو طوفان تھم چکا تھا اور کمرے میں ایک گہرا سکون پھیلا ہوا تھا۔ حارب کی جیسے ہی آنکھ کھلی، اس نے اپنے پہلو میں سوئی ہوئی نوال کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی آنسوؤں کے نشان تھے، مگر ایک عجیب سا تقدس اور معصومیت تھی۔ حارب بیڈ سے اٹھ کر جیسے ہی کھڑا ہوا، اس کے دماغ پر ہتھوڑے لگنے لگے۔ رات کی اس شدت اور قربت کے بعد ایک سائنسی اور حتمی سچائی اس کے سامنے کھل کر آ چکی تھی۔ وہ ایک بالغ اور سمجھدار مرد تھا اور وہ اس بات کو 100% جان چکا تھا کہ وہ زندگی میں پہلی بار نوال کے قریب آیا ہے۔ ہوٹل کی اس بھیانک رات نوال بالکل پاک دامن تھی اور ان دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ نوال کی معصومیت اور پاکیزگی کا یہ اٹل ثبوت حارب کے سامنے تھا۔ یہ انکشاف حارب کے دماغ پر کسی ایٹم بم کی طرح پھٹا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا سارا تکبر، سارا غصہ اور سارا شک ایک پل میں ریت کی دیوار کی طرح ڈہ گیا۔ حارب لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں اسے اپنا ہی چہرہ ایک گناہگار اور ظالم انسان کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ یا اللہ، میں نے یہ کیا کر دیا؟ وہ لڑکی بے قصور تھی۔ اس رات ہمارے بیچ کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں نے ایک معصوم پر اتنا بڑا الزام لگایا، اسے ذلیل کیا، اس کی غربت کا مذاق اڑایا۔ حارب نے اتنے زور سے آئینے پر مکہ مارا کہ شیشہ چٹک گیا اور اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ اس کے اندر شدید ندامت، پچھتاوے اور جرم کا ایک ایسا سمندر جاگ اٹھا تھا جو اسے اندر ہی اندر نکل رہا تھا۔ وہ نوال کی طرف مڑا جب آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھو رہی تھی۔ نوال نے جیسے ہی حارب کو اس حالت میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں رات کی قربت کا احساس اور حارب کے لیے ایک شدید مان ابھرا، مگر حارب اس وقت ندامت کے مارے اس سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے اپنے زخمی ہاتھ کو چھپاتا ہوا کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ حارب داؤد کی دنیا اب ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا نوال بے قصور ہے۔ حارب جب داؤد ہاؤس کے باغیچے میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پہنچا تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور اسے ہاتھ سے گرتے خون کے قطرے ہری گھاس پر سرخ نشان چھوڑے تھے۔ اس کا پورا وجود اس بھیانک پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا
کہ اس نے ایک پاک دامن اور معصوم لڑکی پر اتنا بڑا اور گندا الزام لگایا۔ وہ بار بار نوال کے روتے ہوئے چہرے اور اس کے بوڑھے باپ کی لاچاری کو یاد کر کے اندر ہی اندر مر رہا تھا۔ اسی دوران شیزا لاؤنج سے نکل کر مسکراتی ہوئی حارب کی طرف بڑھی۔ ارے حارب، تمہارے ہاتھ سے خون بہ رہا ہے، کیا ہوا؟ لیکن حارب نے ایک ایسی خونخوار اور غضبناک نظر شیزا پر ڈالی کہ شیزا کا قدم وہیں رک گئے۔ حارب بنا کچھ بولے اسے بائی پاس کرتا ہوا دوبارہ اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، نوال چادر میں لپٹی صوفے پر بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ حارب کی انا، اس کا تکبر، سب کچھ ایک پل میں خاک ہو چکا تھا۔ وہ نوال کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور نوال کے پیروں کو چھونے لگا۔ نوال، مجھے معاف کر دو، میں دنیا کا سب سے گھٹیا انسان ہوں۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم بالکل پاک ہو۔ اس رات ہمارے بیچ کچھ نہیں ہوا تھا۔ نوال نے حیرت اور دکھ سے حارب کو دیکھا، جو داؤد گروپ کا اکلوتا مغرور وارث تھا اور اس وقت اس کے پیروں میں بیٹھ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ لیکن نوال کے دل پر لگے زخم اتنے گہرے تھے کہ وہ اتنی آسانی سے بھرنے والے نہیں تھے۔ اس نے جھٹکے سے اپنے پیر پیچھے کیے اور کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز میں ایک سردی اور دوری تھی۔ اب معافی مانگنے کا کیا فائدہ مسٹر حارب داؤد؟ جب میڈیا نے میری عزت چھالی، جب آپ نے مجھے نوکرانی سے بدتر سمجھا اور جب میرے بابا کو آپ کے اس شک کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آیا، تب آپ کا یہ احساس کہاں تھا؟ اب آپ کو سچائی معلوم بھی ہو گئی تو کیا میرے بابا کا کھویا ہوا مان لوٹ آئے گا؟ نوال کے اس سچے سوال پر حارب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے اپنے جلتے ہوئے آنسوؤں کو پونچھا اور کھڑے ہو کر نہایت پختہ لہجے میں بولا، نوال، میں جانتا ہوں میں معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس نے بھی تمہاری معصومیت کا سودا کیا اور ہمیں اس آگ میں دھکیلا، میں اسے دنیا کے سامنے اتنی دردناک سزا دوں گا کہ وہ اپنی موت کی دعا مانگے گا۔ میں تمہارا کھویا ہوا مان واپس لا کر رہوں گا۔ نوال نے خاموشی سے رخ موڑ لیا، مگر حارب کی آنکھوں میں اب پچھتاوے کے ساتھ ساتھ ایک شدید انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ حارب نے اب خاموشی سے اس پوری سازش کی جڑوں تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے پرائیویٹ سیکورٹی چیف کو بلایا اور اسے داؤد گروپ کے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اس ہوٹل کے مینیجر کو اٹھانے کا حکم دیا جہاں انہیں رکھا گیا تھا۔ 2 گھنٹے کے اندر ہوٹل کا مینیجر داؤد گروپ کے خفیہ گودام میں حارب کے سامنے کھڑا کانپ رہا تھا۔ حارب نے میز پر اتنے زور سے ہاتھ مارا کہ مینیجر گھٹنوں کے بل آ گیا۔ مجھے اس CCTV فوٹیج کا پورا ریکارڈ چاہیے جو اس فنکشن کی رات کا ہے۔ اگر تم نے 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی چھپانے کی کوشش کی تو میں تمہارا ہوٹل مٹی میں ملا دوں گا۔ حارب کی شیر جیسی غرض سن کر مینیجر نے فوراً اپنے پاس موجود خفیہ لیپ ٹاپ کھولا اور اس رات کی بیک اپ فوٹیج حارب کے سامنے چلا دی۔ حارب نے جیسے اسکرین پر دیکھا، اس کے چہرے کی تاثرات ایک دم پتھر ہو گئے۔ ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ حارب کا سب سے قریبی دوست زین اور 2 نامعلوم آدمی بے ہوش حارب اور نوال کو گاڑی سے نکال کر ہوٹل کے کمرے میں شفٹ کر رہے تھے۔ حارب کے دل پر جیسے آرے چل گئے۔ اس کا وہ دوست جس پر وہ جان چھڑکتا تھا وہی اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا تھا، لیکن ایک جھٹکا ابھی باقی تھا۔ حارب نے جیسے ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا تو ہوٹل کے کوریڈور میں شیزا ایک ستون کے پیچھے کھڑی زین کو پیسوں کا بیگ تھماتی ہوئی صاف دکھائی دی۔ حارب کا دماغ سن ہو گیا۔ اس کی اپنی کزن شیزا اور اس کا بہترین دوست زین اس گھناؤنے کھیل کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ حارب نے اپنے موبائل فون پر اس پوری ویڈیو کا بیک اپ لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی سیکورٹی ٹیم کو حکم دیا کہ زین اور شیزا کے پچھلے 1 مہینے کے تمام کار ریکارڈنگز اور بینک ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیلز اکٹھی کی جائیں۔ جیسے ہی تمام ثبوت حارب کے ہاتھ میں آئے، اس کا شک 100% یقین میں بدل گیا کہ نوال کو بدنام کرنے اور حارب کو پانے کے لیے شیزا نے زین کے ساتھ مل کر یہ زہریلا جال بنایا تھا۔ حارب نے مٹھیاں بھینچ لیں اور اس کے چہرے پر ایک ہولناک مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتا تھا داؤد ہاؤس میں 2 دن بعد ایک بہت بڑی فیملی گیدرنگ اور بزنس ڈنر ہونے والا ہے جہاں شہر کے تمام بڑے بزنس مین اور میڈیا ہاؤسز کے مالک آ رہے ہیں۔ حارب نے دل میں عہد کیا کہ وہ اسی محفل میں اسی میڈیا کے سامنے شیزا اور زین کا وہ عبرتناک انجام کرے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ داؤد ہاؤس کا چمکتا دمکتا لاؤنج آج شہر کے نامور بزنس مین، میڈیا ہاؤسز کے مالکان اور فیملی ممبر سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف بزنس ڈنر کی تیاریاں عروج پر تھیں اور قیمتی فانوسوں کی روشنی پورے ہال کو جگمگا رہی تھی۔ شیزا اس محفل میں سرخ رنگ کا قیمتی لہنگا پہنے خود کو داؤد خان کی سب سے اہم شخصیت ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
जबकि हारब का मकार दोस्त जैन भी मेहमानों के बीच खड़ा कामयाबी की झूठी मुस्कुराहट सजा रहा था। नवाल इस महफिल के कोने में सादगी से सर पर दुपट्टा ओढ़े खामोशी से खड़ी थी। शीजा ने जब नवाल को देखा तो इसकी जलन एक बार फिर जाग उठी। वो चंद बड़ी बिजनेस वूमेन और मीडिया रिपोर्टर्स को अपने साथ लेकर नवाल के करीब आई और ऊंची आवाज से बोली, अरे देखिए ना, ये है हमारी हारब की मिडिल क्लास वाइफ, जिन्हें होटल के कमरे से सीधा इस महल में आने का मौका मिल गया। वैसे कुछ लड़कियां अमीर बनने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हैं। शीजा की इस तंज पर आसपास खड़े लोग नवाल को हकारत से देखने लगे और सरगोशियां शुरू हो गईं। नवाल की आंखों में आंसू तैरने लगे और बड़े मलक हारब के वालिद गुस्से से तिलमिला उठे। ठीक इसी लम्हे लाउंज के बड़े हाल में हारब दाऊद दाखिल हुआ। इसका चेहरा एक पत्थर की तरह सख्त और आंखें अंगारे की तरह सुर्ख थी। इसने स्टेज पर जाकर माइक संभाला और ऊंची आवाज में बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस डिनर पर मैंने आप सबको दाऊद ग्रुप की जिंदगी का सबसे बड़ा इंकशाफ दिखाना चाहता हूँ। इसी मीडिया के सामने मेरी बीवी नवाल पर बहुत से कीचड़ उछाले गए थे, लेकिन आज सच्चाई आप सबके सामने आएगी। हारब ने अपने हाथ में मौजूद रिमोट का बटन दबाया तो हाल के बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन पर होटल की वो खुफिया सीसीटीवी वीडियो चल पड़ी। पूरी महफिल में एकदम साफ सूंघ गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि जैन और इसके आदमी बेहोश हारब और नवाल को होटल के कमरे में ला रहे हैं और अगली ही तस्वीर में शीजा कॉरिडोर में खड़ी जैन को पैसों का बैग थमा रही थी। इसके साथ ही हारब ने इन दोनों की वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी प्ले कर दी जहाँ शीजा जैन से कह रही थी, नवाल को इतने बड़े तरीके से बदनाम करो कि हारब इसे यूनिवर्सिटी से निकाल दे और मेरे पास आ जाए। ये वीडियो और ऑडियो चलते ही शीजा और जैन के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। इनके पैरों तले से जमीन निकल गई। बड़े मलक ने गुस्से से शीजा के चेहरे पर देखा, जबकि पूरी महफिल में शीजा और जैन के खिलाफ थू थू होने लगी। हारब स्टेज से उतरा और शेर की तरह झपक कर जैन का गिरबान दबोच लिया। इसे जैन के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे जैन फर्श पर जा गिरा। तुम जैसे आसीन के शाम को मैंने अपना दोस्त समझा। हारब धाड़ा, फिर वो शीजा की तरफ मुड़ा जो खौफ से कांप रही थी। और शीजा, तुमने ये मासूम लड़की की इज्जत का सौदा किया। दाऊद ग्रुप का नाम इस्तेमाल करके मीडिया को बुलाया। ठीक इसी वक्त हारब के इशारे पर पुलिस की भारी नफरी दाऊद हाउस के अंदर दाखिल हुई। हारब ने तमाम सबूत और कानूनी दस्तावेज पुलिस इंस्पेक्टर के हवाले की। शीजा और जैन सबके सामने जलीलो खवार होते हुए रोते चिल्लाते हुए पुलिस की गाड़ी में डाल दिए गए। इस सब के बाद हारब तेज कदमों से नवाल के पास आया। इसने बड़ी महफिल में अपने वालिद और मीडिया के कैमरों के सामने नवाल के आगे हाथ जोड़ दिए और घुटनों के बल बैठकर रोते हुए बोला, नवाल, मैं इस पूरी दुनिया के सामने अपने किए की माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें तकलीफ दी। तुम बिल्कुल पाकदामन और मासूम हो। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। हारब का ये पछतावा और नवाल का खोया हुआ मान अब पूरी दुनिया के सामने बहाल हो चुका था और नवाल की आंखों से बहने वाले आंसू अब दुख के नहीं बल्कि इंसाफ के थे। बड़ी महफिल में सच्चाई का सूरज तलू हो चुका था और नवाल का खोया हुआ पाकीज़ा मान पूरे दाऊद खानदान और मीडिया के सामने बहाल हो चुका था। शीजा और जैन के जाने के बाद बड़े मलक सिकंदर दाऊद नहायत शर्मिंदगी और नदामत के साथ नवाल के करीब आए। इनकी आंखों में इस मासूम लड़की के लिए शदीद पछतावा था। इन्होंने नवाल के सर पर शफकत से हाथ फेरा और नहायत भोजल आवाज में बोले, बेटा, मैं दाऊद खानदान का बड़ा होकर भी इस सच्चाई को ना देख सका। मैंने अपनी खानदानी अना के चक्कर में तुम पर और तुम्हारे वालिदैन पर बहुत जुल्म किया। अगर हो सके तो अपने इस गुनहगार बाप को माफ कर देना। नवाल ने रोते हुए बड़े मलक के हाथ चूम लिए। इसके दिल में बड़ों के लिए कोई नफरत नहीं थी। हारब इसी दौरान नवाल के पास आया। इसका पूरा चेहरा नदामत से झुका हुआ था। इसे नवाल का हाथ अपने हाथों में लिया और धीमी आवाज में बोला, नवाल, अब इस महल में खुशियों का आगाज तब भी होगा जब तुम्हारे बाबा और अम्मी हमें दिल से दुआ देंगे। चलो मेरे साथ। हारब इसी वक्त नवाल को लेकर इसके मिडिल क्लास घराने की तरफ रवाना हो गया, जहां नवाल के वालिद आसम साहब अब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुके थे और सोफे पर बोझल दिल के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही हारब और नवाल के घर के छोटे से सेन में दाखिल हुए, नवाल दौड़कर अपने बाबा के सीने से जा लगी और फूट फूट कर रो पड़ी। बाबा, देखे आपकी बेटी सुरखरू हो गई। मैं बेकसूर थी बाबा, खुदा ने मेरी लाज रख ली। नवाल के वालिद ने जब हारब के मोबाइल पर पूरी हकीकत देखी और हारब को अपने सामने हाथ जोड़े खड़ा पाया तो इनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। हारब ने नवाल के वालिद के पैरों को छुआ और बोला, बाबा साईं, मैं आपका गुनहगार हूँ। मैंने आपको फूल जैसी मासूम बेटी की कदर नहीं की, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि मेरी जिंदगी का हर एक पल नवाल की खुशियों के नाम होगा। मैं इसे दोबारा पूरे मान और धूमधाम से ब्याह कर अपने घर ले जाना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दें। नवाल के वालिद ने हारब को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और बोले, बेटा, जो तकदीर का खेल था वो पूरा हुआ। मैंने तुम्हें दिल से माफ़ किया। मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। और यूं नवाल के वालिदैन की दुआओं के साथ हारब नवाल को पूरे हक और मोहब्बत के साथ दोबारा दाऊद हाउस ले आया। अब दाऊद हाउस का नक्शा बदल चुका था। जहाँ पहले सिर्फ सर्द मेहरी और नफरत की दीवारें थी, अब
وہاں محبت کی دھیمی روشنی پھیل چکی تھی۔ اگلی شام حارب اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تو کمرے کو خوبصورت پھولوں اور شمعوں سے سجایا گیا۔ نوال آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ اس نے سادگی سے ایک ہلکے گلابی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جس میں وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ حارب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں دونوں کی نظریں ٹکرائیں تو نوال کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ حارب نے نوال کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اس کے کان کے قریب جھک کر نہایت رومانی اور دھیمے لہجے میں سرگوشی کی۔ ویسے مسز نوال، حارب داؤد آپ کے وہ اکڑ اور تیکھے جواب کہاں گئے جو آپ یونیورسٹی کے لاؤنج میں داؤد گروپ کے وارث کو دیا کرتی تھی؟ نوال نے شرما کر اپنی نظریں جھکائیں اور ایک نٹ کھٹ مسکراہٹ کے ساتھ مڑ کر حارب کے کوٹ کا کالر درست کرتے ہوئے بولی، وہ تیکھے جواب اس خڑوس حارب داؤد کے لیے تھے، اس محبت کرنے والے حارب کے لیے نہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اگر آپ نے دوبارہ کبھی مجھ پر غصہ کیا تو نوال اعظم کو اپنی اوقات یاد دلانا اچھے سے آتا ہے۔ حارب نے ایک دلکش کہکا لگایا اور نوال کو اپنے مضبوط اور گرم گرفت میں لیتے ہوئے اس کے ماتھے پر محبت کی مہر لگا دی۔ اب یہ حارب داؤد زندگی بھر صرف تمہاری محبت کی قید میں رہے گا میری جان۔